ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نقاب پوش بزرگ زمانہ جاہلیت میں عرب کے علاقے کے بادشاہ تھے۔ یہ پہلے عشق مجاز یعنی عورتوں اور بے ریش لڑکیوں کے عشق میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے اور حکومت اور ملک کے حریص تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت و سلطنت تلخ معلوم ہونے لگی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، گدڑی اوڑی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو چکی تھی۔ سلطنت کا شور و غل محبوب حقیقی کی یاد میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ آخرکار پیمانہ صبر چھلک گیا، ایک چیخ ماری اور دیوانہ وار صحرا کی طرف چل دیا۔ اس عاشق صادق کی سچی آہ نے اس کو سلطنت کے مضبوط قید و بند سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بیزار کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ سنگلاخ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر دوسرے ملک تبوک کی سرحد میں داخل ہو گیا اور چہرے پر نقاب ڈال لی تاکہ عام لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ گدڑی پوش کس ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک کی سرحد میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ضعیف نقاہت سے مجبور ہو کر مزدور کے ساتھ اینٹیں اٹھانے لگا۔ عام حالات میں اگرچہ چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، لیکن جب کبھی ہوا کے جھونکوں سے ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا جلال مزدوروں پر ظاہر ہو جاتا۔ آخرکار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کس ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہو گئی اور تبوک کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ ادھر بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بھیس میں کہیں دوسری سلطنت کا بادشاہ یا سفیر کہیں جاسوسی نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور ہونے کا منصوبہ نہ بنا رہا ہو۔ تحقیق کرنی چاہیے کہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور خفیہ طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدور کی جھرمٹ میں گھس گیا جہاں وہ نقاب پوش اینٹیں بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور اس کا نقاب اٹھا دیا۔ بادشاہ نے اس کے چہرے کی رونق کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ آپ اپنے صحیح حالات سے مجھے آگاہ کیجیے۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے؟ تبوک کے بادشاہ نے مزید متاثر ہو کر کہا، آپ نے اپنی راحت و بادشاہت کو اس کلفت و فقر کی تکلیف پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ، اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کی قرب سے میری جان خوشی سے 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک فقیری کے لباس میں چھپے ہوئے بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز کھل کر سامنے آ جائے، لیکن راز و نیاز کی گفتگو کے بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے درد و غم کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ اس وقت یہ بادشاہ تبوک بھی عشق الہی سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس نقاب پوش بزرگ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر کسی اور سلطنت میں چل دیے تاکہ مخلوق پریشان نہ کرے اور دل کی فراغت کے ساتھ سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے، یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے۔ الغرض بادشاہت کو چھوڑ کر آنے والے اس عاشق صادق نقاب پوش کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیج ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا جوش مارنے لگا۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی لذت ایسی لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں اور مزے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عشق حقیقی کی دولت سے محروم ہو تو اپنے آپ کو کسی کامل اللہ والے کے قدموں میں فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ دولت عطا فرما دیں گے۔